محبوب کے علاوہ کوئی اور وصف ہے؟ قرآن وہ ہے جو محبوب کے ذکر سے عرض کرتی ہے۔ یہ نعرہ لگاؤ، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ پاک نے تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ انسان کو بنایا ہے، اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ اللہ نے اپنے منتخب نبیوں رسولوں کو بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اور نبیوں رسولوں کی صفوں میں سرداری کا تاج ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کے سر پہ سجایا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے نبوت کا آغاز ہوا اور رسول اللہ کی ذات گرامی پہ آ کے خاتم النبیین، نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اللہ نے جتنے نبی اور رسول اور پیغمبر جتنے بھیجے ہیں نا، تمام اعلیٰ تمام عرفہ ہیں، ان جیسا ان کی امتوں میں نہیں، ان جیسا ان کی قوموں میں نہیں، ان جیسا ان کے زمانوں میں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو جو حسن، جو علم، وہ قدرت، وہ کمالات، وہ اعزازات، وہ شانے، وہ معجزات عطا فرمائے ہیں کہ ہم دنیا کی سطح میں ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی کا نام لو، یہ جتنا تم رسول اللہ کا نام لو گے، جتنا یہ بھائی وسیم کے والد صاحب کو اصال ثواب ہوگا۔ محبت سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے آقا کو جس نے دیکھا ہے وہ دیکھتا ہی رہ گیا ہے، وہ دیوانہ ہو گیا سرکار کا، بس اس نے یہی نعرہ لگا، یا رسول اللہ آپ جیسا نہ ہم نے پہلوں میں دیکھا ہے نہ بعد والوں میں دیکھا، آپ جیسا ہمیں کبھی نظر آیا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے بنایا ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ وہ حضرت حسان بن ثابت حضور کے سنا خانے، سبحان اللہ، ادھر کوئی سونا اچھی آواز والا نعتیں پڑھتا ہے، سرور آتا ہے نہیں آتا؟ کوئی مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ عشق مصطفیٰ میں کوئی گم ہو کے سرکار کی نعت پڑھے، وہ کتنا لطف آتا ہے۔ حسان بن ثابت ادھر سے چہرہ جب دعا دیکھتے ہیں سرکار کی نعت، ہائے 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 کتنا مزہ آتا ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَدُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آنکھ دیکھے کیسے وہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بے باک، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا۔ انک قد خلقت کما تشاء، اس جملے پہ غور کریں۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ویسے بنایا جس طرح آپ چاہتے تھے، جس طرح آپ کی چاہت تھی، جس طرح آپ کی مرضی تھی۔ تو مجھے یہ کہنے دیجیے کہ حضرت حسان بن ثابت کیوں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے ہمارے باپ آدم کو پیدا کیا تو ان سے پوچھا نہیں، اپنی مرضی سے بنا دیا، زکریا سے بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، ابراہیم خلیل اللہ سے بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ سے بنایا تو اپنی مرضی اور چاہت سے بنا دیا، اور موسیٰ کلیم اللہ کو بنایا اپنی مرضی سے، اور عیسیٰ روح اللہ کو تخلیق کیا اپنی مرضی
نہیں تھے، لیکن یا رسول اللہ جب پائی گئی آمنہ کے نام اور مدینے کے تاجدار کی، اب اللہ نے کنوری پر دیے فرمایا ہے جیسے تو چاہے گا ویسے ویسے تجھے بنا کر سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ وہ ہاتھ سلامت رکھتا ہے جو نام نبی پہ اٹھتے ہیں، اللہ وہ زبانیں ہمیشہ کے لیے تر رکھتا ہے جو ذکر مصطفیٰ کرتی ہے۔ اللہ اکبر میرے ابو بکر ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں۔ میں نے کہا سچ کہتے ہو، بس سچ کہتے ہو، تمہیں نبی اپنے جیسا نظر آتا ہے، تم سچے ہو۔ کیوں؟ نبی کو کفر کی نگاہ سے دیکھو گے تو نبی اپنے جیسا نظر آئے گا، ایمان کی نظر سے دیکھو گے تو پوری خدائی میں مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نظر ہی نہیں آ رہی۔ ہم تو اللہ یا رسول اللہ، تکبیر، اللہ اکبر یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، چہرہ ودوہا دیکھتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اللہ نے آپ جیسا کبھی بنایا ہی نہیں، آپ جیسا کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور نے سنا فرمایا ابو بکر صدقتا، سچ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، سچ کہتا ہے، میرے جیسا حسین کوئی نہیں، میرے جیسا سونا کوئی نہیں۔ ابو جہل آتا ہے بارگاہ رسالت میں، چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے، کہتا ہے محمد بن عبداللہ آپ جیسا پوچا ہے ہی کوئی نہیں، آپ جیسا پیڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ابو جہل صدقتا، تو سچ کہتا ہے، وہ سچ کہتا ہے۔ صحابہ نے سنا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر نے کہا آپ جیسا کوئی حسین نہیں، تو آپ نے کہا ابو بکر تو نے سچ کہا۔ ابو جہل کہتا ہے آپ جیسا پوچا کوئی نہیں، آپ نے ابو جہل سے بھی فرمایا کہ تو نے سچ کہتا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا فرمانے لگے اور میرے صحابہ دیکھو میں آئینے کی طرح ہوں، میں آئینے کی طرح ہوں، شیشے کی طرح ہوں، شیشے کی طرح ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ میرا یار ابو بکر سونا ہے، وہ میرے سامنے آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا سونا کوئی نہیں، اور میں نے کہا سچ کہتے ہو۔ ابو جہل آیا، اس نے اپنا چہرہ دیکھا، اس نے کہا آپ جیسا کوچا کوئی نہیں، تو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا سچ کہتا ہے۔ اس نے مصطفیٰ کی بات اور سنی خاموش رہے ہیں۔ ابو جہل کی نظر سے دیکھو گے تو نبی اپنے جیسا نظر آئے گا، ابو بکر کی نگاہ سے دیکھو گے تو نبی جیسا پوری کائنات میں نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے دیکھا ہے ایمان کی نظر سے، ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا عشق کی نظر سے،
اسلام کی نظر سے، دین کی نظر سے، کفر کی نگاہ سے دیکھو گے، نفاق کی نگاہ سے دیکھو گے، نبی اپنے جیسا نظر آئے گا، اپنے جیسا نظر آئے گا، صرف بڑا بھائی تمہیں نظر آئے گا نبی کی جگہ پہ۔ سنو، اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ صحابہ نے کیسے دعوے کر دیے کہ یا رسول اللہ نہ آپ سے پہلے ایسا ہے نہ آپ کے بعد کوئی ایسا ہے؟ تو صحابہ نے سب کو دیکھا تھا، صحابہ رے مکہ کے اندر، صحابہ رے مدینے کے اندر، صحابہ رے طائف کے اندر، زیادہ صحابہ چلو شام کے اندر۔ تو یہ صحابہ نے کیسے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین ہے ہی نہیں، آپ جیسا خوبصورت ہے ہی نہیں؟ صحابہ نے پاکستان والوں کو نہیں دیکھا، ہندوستان والوں کو نہیں دیکھا، افغانستان والوں کو نہیں دیکھا، ایران والوں کو نہیں دیکھا، عراق والوں کو نہیں دیکھا، مصر والوں کو نہیں دیکھا۔ کوئی ایسا ہو، کوئی نہ کوئی ایسا ہو جو زیادہ خوبصورت ہو، تو یہ صحابہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین ہے ہی کوئی نہیں؟ چلو میں آپ کو بات اس کی سناتا ہوں، اس کی بات سناتا ہوں جس نے ہندوستان والوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے شام والوں کو بھی دیکھا ہے، فلسطین والوں کو بھی دیکھا ہے، ایران والوں کو، عراق والوں کو، ملیشیا والوں کو، اس سب کو دیکھا ہے۔ تم کو وہ کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل ہے، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں جبریل یہ تو بتا، تو ہر نبی کی بارگاہ میں گیا، بڑے بڑے بادشاہ دیکھیں، کوئی مجھ جیسا بھی نظر آیا؟ سبحان اللہ۔ وہ کوئی مجھ جیسا بھی نظر آیا ہے؟ اور فرشتوں کا سردار ہے جبریل، 600 پروں کا مالک ہے جبریل، ایک لمحے میں سدرہ سے پرواز کر کے زمین پہ اتر آتا ہے جبریل، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے اے ودعا کے چہرے والے، واللہ کے زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، وجہ اللہ کے چہرے والے، آمنہ کے لال یا رسول اللہ، میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے نبی دیکھے، آدم صفی اللہ کو دیکھا، نوح نبی اللہ کو دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، اسماعیل ذبیح اللہ کو دیکھا، میں نے یوسف جیسے حسین بھی دیکھے، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، یا رسول اللہ سارے نبی اور رسولوں کو دیکھ لیا، جنت جلال کا مسائل کہا بنا غالبہ، میرے آقا میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے، اور زمین کے چپے چپے کو دیکھا ہے، فرماتی دراز رب سرب محمد آتا نہ مشرق میں آپ جیسا کوئی نظر آیا نہ مغرب میں آپ جیسا کوئی نظر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یا رسول ہے، رسول کی قبول ہے، جو ہم عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان کی نگاہ سے دیکھو گے مصطفیٰ جیسا کوئی نظر نہیں آئے، بے شک، کفر کی نگاہ سے دیکھو گے، ابو جہل کی نگاہ سے دیکھو گے، نبی اپنے جیسا نظر آئے گا۔ ہاں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی آواز فرما رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد حضرت باجزید بسطامی کی شان بیان کی، کہا لوگوں سنو، ہمارے پیر و مرشد کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی جس نے ایک مرتبہ حضرت باجزید بسطامی کا چہرہ دیکھ لیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، سیدھے رستے پہ آ گیا۔ مجلس کے اندر محمود غزنوی بیٹھا ہوا تھا، محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابو الحسن خرقانی کیسی بات کر دی، باجزید بسطامی کی شان کا مصطفیٰ سے بھی زیادہ ہے؟ وہ مصطفیٰ کو ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، باجزید بسطامی کو چہرے کو دیکھ لے کوئی کافر تو مسلمان ہو جاتا تھا، تو کیا باجزید بسطامی کی شان مصطفیٰ سے زیادہ ہے؟ ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے محمود غزنوی بیٹھ جا، باجزید بسطامی کو اللہ نے شانیں بڑی دی، جو میں نے بیان کیا حق کے سچ ہے، لیکن ان کو شانیں ملی غلامی مصطفیٰ کرنے کی وجہ سے۔
مصطفیٰ کے غلام تھے اور نہیں بات ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا. وہ وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے محمود غزنوی ابو جہل نے مصطفیٰ کو دیکھا کب تھا؟ وہ مصطفیٰ کو دیکھا کب تھا؟ وہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پر اس نے محمد بن عبداللہ کو یتیم سمجھ کے دیکھا ہے. خدا کی عزت کی قسم اگر وہ محمد رسول اللہ کو اللہ کا حبیب سمجھتا تو کلمہ پڑھ کے جو لنگر کھانا ہے وہ نہ بولے, بلا شک نہ بولے. ہے کوئی شکایت نہیں. جو مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے آیا, بار کے رسالت میں حاضری لگوانے آیا, وہ تو اپنی زبان چلائے نا یار. کی گل جہاں اگر تو پڑے ٹوٹ گئے باواں ٹوٹ گئی میں ذمہ دار. نبی کے نام پہ حضرت ایک منٹ کیا اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں؟ نبی کا ذکر کرتے ہوئے شرماتے ہیں کیا؟ ہے نبی کا ذکر امتی کرتے ہوئے شرمائے؟ وہ کیسا امتی ہے؟ اس نے کلمہ پھر کس کا پڑھ رکھا ہے؟ ادھر تو صداقت کا تاجدار ابو بکر سردار ہے, لیکن مصطفیٰ کی خاطر ایسے دیوانوں کی طرح ہجرت کی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے چل رہے, کبھی ایسے آگے کبھی ایسے پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, دائیں بائیں. ابو بکر کیا ہوا, کیوں آگے پیچھے ہوتے ہو؟ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, دشمن تعاقب میں ہے, دشمن پیچھا کر رہا ہے. ابو بکر کے دل میں خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے وار نہ ہو جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ, آپ کو تکلیف نہ پہنچے, مجھے ابو بکر کو پہنچ جائے. خیال آتا ہے کہیں دشمن آگے سے وار نہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے دائیں سے نہ آ جائے تو میں دائیں ہوتا ہوں. پھر خیال آتا ہے بائیں نہ ہو جائے تو میں بائیں سے ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ کیا محبت دکھاؤ نا یار. اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا حسین بنایا, خدا کی قسم اتنا حسین بنا. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کے ذکر پہ, نبی کی شان پہ, نبی کے حسن پہ سبحان اللہ کہہ دیا. لیکن حسن مصطفیٰ سن کے خوش وہی ہوگا جو خود حسین ہو. سبحان اللہ. کو جا بندہ نبی کے حسن کو سن کے خوش ہو سکتا ہی نہیں. تو تسی پریشان نہ ہوئے, جنہیں سنی نے سارے سونے ہیں, سنی کو جا نہیں پریشان ہو رہے ہیں جن کے رنگ کالے ہیں. کہتے ہیں اسی بھی سونے ہیں, تسی بھی سونے ہیں, پریشان نہ ہو. حسن جو ہے نا, حسن جو ہے نا, یہ رنگ کا نام نہیں, میرے نبی کی پسند کا نام ہے. نبی نے تمہیں پسند کیا ہوا ہے, اس لیے تو تمہیں توفیق دی ہے. تم زبان سے بھی ذکر کرتے ہو, دل سے بھی ذکر کرتے ہو. حضرت یوسف کا حسن بڑا مشہور ہے, دنیا نام لیتی ہے حضرت یوسف. ایسا حسین چہرہ, ایسا حسن جو کھاتے ہیں پیتے حلق میں ایسے, شیشے میں جس طرح چیز نظر آتی ہے ایسے حلق میں چیز نظر آتی ہے. آیا جس گلی کوچے سے گزر جاتے ہیں دیواریں منور ہو جاتی ہیں, وہ حسن یوسف ہے. جب زلیخا کو تانے دیے نا مصر کی عورتوں نے تو کہا اچھا
اچھا آ جاؤ ذرا، آ جاؤ، دعوت کی نشستیں لگائیں، اپنی سہیلیوں کو بٹھایا، ہاتھوں میں چھری کو تھما دیا، پھلوں کو دے دیا۔ ادھر حضرت یوسف کی بارگاہ میں میرے آقا ذرا تشریف تو لائیں۔ حضرت یوسف اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے ہیں کیونکہ کسی کو دیکھنے کی تاب نہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جو دیکھتا ہے بے خود ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، غشی کھا کے گر جاتا ہے۔ حضرت یوسف سامنے آگے، سامنے آگے، ہاتھ جوڑ کے زلیخا عرض کرتی ہے، اے بندہ نواز، ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے کو بے نقاب تو کریں۔ حضرت یوسف نے اپنے چہرے کو جو بے نقاب کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ لیکن ان کو درد کا احساس نہیں ہوا، درد کا احساس نہیں ہوا، ان کو پتہ نہیں چلا۔ آپ کو ایک سوئی چوب جائے تڑپتے ہو ہے کہ نہیں؟ کوئی اپنے ہاتھوں سے انگلیوں کو کاٹ دیا لیکن درد کا احساس نہیں ہے، خون رس رہا ہے، انگلیاں ہاتھوں سے جدا ہو گئی لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو پتہ نہیں چلا۔ یہ تو حسن یوسف ہے، وہ حسن یوسف ہے۔ اب سننا میرا جملہ، جس کے اندر ایمان ہوگا اور مصطفیٰ کا عشق ہوگا، وہ ضرور مچلے گا۔ اور حسن یوسف کو دیکھ کر، حسن یوسف کو دیکھ کر اور مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، اور حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ اور ادھر مصطفیٰ کا حسن دیکھو، ارے مصطفیٰ کا حسن اور آقا کی انگلی کا حسن سے کام کٹ گیا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، ماشاءاللہ سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ جمال حسن یوسف پہ عاشق فقط زلیخا تھی، جمال حسن یوسف پہ عاشق فقط زلیخا تھی۔ یا رسول اللہ تمہارے روئے روشن پہ فدا ساری خدائی ہے۔ ادھر تو حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹ رہی ہیں اور ادھر تو نام مصطفیٰ پہ سر کٹ رہے ہیں۔ نام مصطفیٰ نہیں یقین آتا، غازی ممتاز قادری کو دیکھو، ممتاز حسین قادری، جرأت و بہادری، 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 ممتاز حسین قادری۔ ہائے ہائے ہائے، تم سوچتے ہوگے یار یہ کیا، حسن یوسف کو دیکھ کر تو عورتوں کی انگلیاں کٹی، کبھی سرکار کے حسن کو دیکھ کے بھی کسی عورت نے انگلیاں کاٹی؟ ہاں کبھی سنا نہیں؟ سنا ہے، چلو میں آپ کو سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا سبحان اللہ کہو گے تو سبحان اللہ۔ ایک عورت سرکار کی عاشقہ ہے، محبہ ہے سرکار کی، دل میں حضور کا عشق ہے، محبت ہے۔ چلی بڑی دور سے، مہینے گزر گئے، چلتی 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 چلتے 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 پسینہ آ گیا، آگے دیکھا تو مدینہ آ گیا، آ گئی۔ ایک دن پہنچ ہی گئی سرکار کی بارگاہ میں، مدینے میں آ ہی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں، ام المومنین، کون ہے ہماری ماں؟ بولو ذرا، ہماری کیا ہے؟ ماں ہے، حضور کی گھر والی ہیں، آقا کے حرم شریف کے اندر ہے۔ ہاں کہتی ہیں اے ہماری ماں، اے ابو بکر کی بیٹی، حضور کی زوجہ محترمہ، میں بڑی دور سے چل کے آئی ہوں، سرکار کہاں ہیں؟ میں نے حضور کا دیدار کرنا ہے، میں حضور کے دید کے لیے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خاتون، جس کے دید کے لیے تم آئی ہو ان کا ظاہری پردہ ہو چکا، وہ اب اس دنیا میں
ظاہری طور پہ نہیں رہے سرکار، ویسے تو روحانی طور پہ سرکار ہے ہر جگہ پہ ہے، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے اختیارات کے لحاظ سے تو مصطفیٰ ہر جگہ پہ ہیں، جسمانی لحاظ سے ہر جگہ۔ یہ جو دوسری پارٹی اعتراض کر دیتی ہے نا، تم نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو، حاضر و ناظر مانتے ہو، تو نبی ہر جگہ ہے تو باتھ روم میں بھی ہے، جب تم اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتے ہو اس وقت بھی نبی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں، عقل کے اندو عقیدہ ہمارا ہے حاضر و ناظر کا، مطلب بھی ہم سمجھائیں گے، تشریح بھی ہم کریں گے۔ حاضر و ناظر کا مطلب، حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ جسمانی اعتبار سے گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں، اور علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ہیں۔ اگر بات نہیں سمجھ آتی تو تم کہتے ہو نبی کو حاضر ناظر نہیں کہنا چاہیے، تو ہم پوچھتے ہیں کس کو کہنا چاہیے؟ جی رب کو کہنا چاہیے، خدا کو کہنا چاہیے۔ خدا حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ پہ ہے، تو بتاؤ تم بیٹھے پھر کس جگہ پہ ہو؟ یہ بھی جگہ ہے تو تم خدا کے اوپر بیٹھے ہو، چلتے کہاں پہ ہو؟ خدا کے اوپر چلتے ہو، گھر کہاں بناتے ہو؟ حاضر و ناظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہو، اللہ بھی حاضر و ناظر ہے۔ کس معنی میں؟ اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ کائنات کا کوئی چپا نہیں، کوئی ذرہ نہیں جس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس لحاظ سے اس کو کہہ سکتے ہو۔ تو نبی بھی حاضر و ناظر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، اے خاتون، جس کے دید کے لیے آئے ہو وہ تو اپنے مزار میں چلے گئے، اپنی قبر میں چلے گئے۔ اس عورت کی چیخ کھائیے کیا بنا، اتنی دور سے چلی ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ ہاں کہا، اے میری ماں، چلو سرکار کا تو دید نہیں میں کر سکی، ان کی قبر کی زیارتی کروا دو، مجھے ان کی قبر انور پہ لے جاؤ، ان کے روضہ انور پہ لے جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے حجرے کو کھولا، دروازہ کھولا، وہ عورت بڑی دور سے جو چل کے آئی تھی، اس نے ایک نگاہ قبر رسول پہ ڈالی، آگے نہیں بڑھی، مصطفیٰ کی قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، مٹی شریف کو چوما بھی نہیں، صرف ایسے دروازے میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ کی قبر انور کے حسن کو دیکھا، ایک نگاہ، بس اسے اسی دہلیز پہ اپنے سر کو رکھ دیا، ایسے جھکا دیا اپنے سر کو، اور جھکا دیا اور جھکا دیا، اور پریشان گزر گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو اس کو ہلایا تو وہ زمین پہ جا کے روز کی پرواز کر سرکار کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا۔ وہ حسن یوسف ہے جنہیں دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، یہاں پہ حضور کا حسن نہیں دیکھا، آقا کی قبر کا حسن دیکھا ہے تو جان دے دی ہے۔ نبی جیسا حسین اللہ نے اور جو کمال بھی دیا ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو نبی ایسے ہی ہے بس؟ اللہ نے کائنات نبی کے لیے بنائی ہے، ہاں کائنات نبی کے لیے بنائی ہے۔ تمہارا بڑا کوئی عزیز ہو، سنگی ہو، ساتھی ہو، دوست ہو، سجن ہو تو آپ کے لیے گھر بنائے ہیں، اور گھر بنا کے پھر آپ رہے گا یا تمہیں چابی دے دے گا گھر کی؟ بولو ذرا، تم اس گھر میں پھر کچھ نہیں کر سکتے؟ بولو، وہ بنایا تمہارے لیے تھا، اب وہ کہے بھائی تم نہیں کچھ کر سکتے ہو، چپ کر کے بس بیٹھ جاؤ ادھر، نہ ہل سکتے ہو نہ جل سکتے ہو، اپنی مرضی سے کوئی چیز گھر میں یوز استعمال نہیں کر سکتے ہو، تو پھر گھر اس نے تمہارے لیے تو نہیں نہ بنایا
اگر بنایا ہوتا تو پھر تمہارے ہاتھ میں چابی دی ہوتی، بھائی یہ تمہارے لیے بنایا، تمہارے حوالے، تم جانو اب گھر جانے۔ تو کائنات بنائی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ہے، اپنے محبوب کے لیے۔ کائنات، یہ زمین بھی، یہ آسمان بھی اپنے محبوب کی خاطر بنائے ہیں۔ تو کیا بنا کے اللہ نے نبی کو بے اختیار کر دیا؟ نہیں نہیں، فرمایا محبوبہ تمہارے لیے بنایا ہے، اب تم جانو یہ کائنات جانے۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا نا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ، میں نے تو آپ کو اور مالک ہی کہنا ہے، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ دوستوں کے اندر یہ بات تھوڑی ہوتی ہے، اوے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ میری چیز ہے، اس کو لگاؤ وہ تیری چیز ہے۔ عاشق اور معشوق جو ہوتے ہیں، وہ محب اور محبوب جو ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں اے پیارے جتنی میری چیزیں ہیں وہ ساری تیری ہیں۔ اگلا کہتا ہے جو میری ہے وہ تیری ہے۔ تو کائنات کا مالک اللہ ہے، لیکن اس اللہ نے ساری کائنات محبوب کے حوالے کر دیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سنو سنو نبی کو کتنا اختیار اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک دن میرے نبی فرمانے لگے ہے میرے صحابہ، اللہ نے میری امت میں سے قیامت والے دہاڑے 70,000 میرے غلاموں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ 70,000 بندے، ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں ہونا، ان کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، بس فرمایا جائے گا جاؤ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے آقا فرمانے لگے میرے ان امتیوں کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا وہ 70,000 میرے غلام، میرا نام لینے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، ان کے چہرے قیامت کو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا ایک دم وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جب میرے آقا نے اتنا فرمایا نا تو حضور کے صحابی حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں او پیارے، او محبوب، یا رسول اللہ، اللہ کے لیے اللہ سے یہ دعا تو کرے اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں داخل کر دے جن کا نہ حساب ہونا ہے، نہ پوچھ گچھ ہونی ہے، نہ ترازو ہونا ہے۔ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرے کہ میں عکاشہ بھی ان میں ہو جاؤں۔ وہ دعا کے لیے عرض کی، لیکن میرے نبی نے دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے۔ وہ اس غلام نے اتنی عرض کی، میرے نبی نے فرمایا انت منہم، وہ میرے غلام تجھے میں نے ان میں کر دیا ہے۔ یہ نبی کا اختیار ہے، یہ نبی کا، جنت کا مالک ہے، سبحان اللہ، جنت کے مالک ہے۔ او نہیں، جنت کے مالک کے نبی دے بچے نے حسن و حسین، وہ نبی تو نبی ہے، وہ حسن و حسین وہ جنت کے مالک ہے، جس کو چاہے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہائے جنت عطا فرما، ٹھیک ہے تمہیں کر دیا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام موج کے دریائے رحمت جو ہے وہ حضور کا جو ہے وہ موج میں ہے، آقا فرمانے لگے ان اللہ وعدنی ان یجعلنی من امتی 400,000 بلا حساب، اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا، یہ دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ قیامت والے دہاڑے اے میرے محبوب تیری امت میں سے 4 لاکھ آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو۔ 4 لاکھ بندیانوں، ان کے لیے ترازو نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سے دعا کرے نا اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ ہو جائے کہ 4 لاکھ
اور کر دیں، آپ کی امت تو بڑی ہے نا، وہ بہت بہت بڑی ہے سرکار کی امت، وہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سارے سرکار کی امت میں ہیں، سارے سرکار کا کلمہ پڑھنے والی ہیں، مسلمان ہیں۔ یا رسول اللہ دعا کر دینا، دعا کریں۔ میرے آقا نے دعا بھی نہیں کی، فرمایا ٹھیک ہے، جتنے اللہ نے وعدہ کیے 4 لاکھ دگنے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ کتنے ہو گئے 8 لاکھ ہو گئے۔ پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ کچھ اور ہی بڑھا دے، تھوڑے سے اور بڑھا دے، تھوڑے سے اور بڑھا دے، میرے نبی کا تھوڑا ہے یہ میرا تیرا نہیں، میرا تیرا نہیں ہے، وہ یہ نبی کا تھوڑا ہے۔ فرمایا اچھا ابو بکر 4 لاکھ کا اللہ نے وعدہ کیا، 4 لاکھ اور، پھر تو نے کہہ دیا چل تیرے کہنے پہ 4 لاکھ اور 12 لاکھ۔ اللہ نے وعدہ کتنا کیا تھا بولو؟ 4 لاکھ۔ نبی کو اختیار ہے کہ نہیں؟ وہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا 4 لاکھ کو کروں گا، نبی نے 12 لاکھ کر دیے ہیں۔ اختیار ہے نبی کے پاس، اختیار ہے، چاہے کم کروائیں چاہے زیادہ کروا دیں۔ معراج کی شب نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50۔ کس کے کہنے پہ 5 ہوئی؟ فرض تھی، فرض رہ گئی 5، نبی کے کہنے پہ اللہ فرض بھی کم کر دیتے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے۔ نبی کے پاس اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ 12 لاکھ ہو گئے۔ وہ ابو بکر پھر کھڑے ہو گئے، تو تمہارے لیے کھڑے ہو رہے، ابو بکر تو پہلے ہی جنتی ہیں، سرکار پہلے فرما دیا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ وہ تو پہلے ہی جنتی ہے نا، چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا تمہارے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ اور کچھ کر دیں؟ سبحان اللہ۔ ادھر سے ابو بکر تو ادھر سے عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو بکر بس کریں، اگر ایسے ہی جنت مل گئی تو پھر انہوں نے عمل کوئی نہیں دیکھا، ہاں انہوں نے کہنا بس جنت مل ہی جانی، ان کی کرنا نمازاں پڑھ کے تو قرآن پڑھ کے تے ہیں، بس ٹھیک ہے بیٹھے رہو، سرکار کے صدقے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، میرا عشق و میرا ذوق یہ کہتا ہے اگر عمر منع نہ کرتے، ابو بکر کہتے جاتے مصطفیٰ ساری امت کو جنتی بنا لا۔ اس پیارے سے محبت کریں، اس سونے سے محبت کریں، خدا کی قسم وہ اگر جس کو پکڑ لیتے ہیں نا، خدا کی قسم توڑ جنت پہنچا کے چھوڑتے ہیں۔ وہ اتنے کریم ہیں، وہ اتنے کریم ہیں، ان کی بارگاہ میں کوئی ادنا آتا ہے تو اعلیٰ بن جاتا ہے، فقیر آتا ہے تو داتا بن جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دو، اپنے دلوں کو جھکا دو، سرکار سے سچی محبت کرو، حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، آقا کا عشق اپنے سینوں میں بسا لو، حضور کی محبت میں جیو، آقا کے عشق میں مرو، ہر وقت سرکار کا نام جپتے رہو، حضور کا نام لیتے رہو۔ اور یا رسول اللہ ہم برے صحیح قیامت والے دن اتنا تو کہیں گے یا رسول اللہ ہم گناہگار صحیح پر نام آپ کا لیتے تھے، پکارتے ہم آپ کو تھے یا رسول اللہ، آپ کو پکارتے تھے، آپ کو ہم بلایا کرتے تھے، ہماری زبانوں پہ یا رسول اللہ آپ کا نام رہتا تھا۔ حضور کے ساتھ محبت کرو، خدا کی قسم قیامت والے دن کام بن جائے گا۔ اپنے والدین کا احترام کرو، حضور نے فرمایا والدین کی رضا میں میرے رب کی رضا ہے۔ میرا رب، جب میرا محبوب اتنا حسین ہے، اس کو بنانے والا رب کتنا حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، آقا فرماتے ہیں والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ان کو تنگ نہ کیا کرو، ستایا نہ کرو، ان کے آگے اونچی نہ بولا کرو۔ خدا کی قسم جب تم چھوٹے تھے تو کس طرح انہوں نے تمہارے نخرے اٹھائے ہیں، تمہاری باتیں برداشت کی، ایک چیز تم کہتے تھے نہیں کھانی، میں نے نہیں کھانی، اور نہیں کھانی، وہ تمہیں تیری ماں تیرا باپ کس طرح تجھے پیار محبت سے چیز کھلاتا تھا ہے۔ آج باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، ایک مرتبہ تو کھانا دیتا ہے وہ نہیں کھاتے تو اٹھا لیتا ہے، وہ چھٹو جی میں تو دل نہیں کرتا، ایتے ہمیں نخرے کر دیں،
نہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، وہ تمہاری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، وہ تمہارا باپ ہے، اس کو خوش کرو۔ ہاں ایسے نہیں بس اب تو بس بیوی آ جاتی ہے تو بس باپ بھی گیا اور ماں بھی گئی، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ اللہ اکبر، کوئی بندہ اٹھائے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اور چلے یہاں سے پیدل حج کروا کے پھر واپس آئے اٹھا کے، خدا کی قسم ایک لمحے کا بھی حساب نہیں چکا سکتا۔ ماں کے بڑے احسان ہوتے ہیں، باپ کے بڑے احسان ہوتے ہیں۔ وہ سنیو، بڑی یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم لوگ ماں باپ کو ستا کے ان کو ناراض کر کے تے پیراں کول جانے ہیں، پیر صاحب تعویذ دے دو۔ خدا کی قسم جس کا باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، کسی پیر دا تعویذ کام نہیں کر سکتے۔ تعویذ ادو کام کرنا ہے، ہم بھی دیتے ہیں تعویذ، ہاں یہ نہیں کہ ہم منکر ہیں، ہم دیتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن تعویذ اس کے کام آئے گا جس کی ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے۔ اے گلنا نہیں چنگیاں، اے نہیں گلنا با پیر صاحب تسی با ٹھیک ہے، اور یہ بڑی معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا کسی نے۔ ہم لوگ سنی بس کمال ہے ہمارے بھی، کیا کہنے، جب باپ ماں مر جاتی ہے پھر ختم دلاتے ہیں، کلاں دے اتے تے تیجے دے اتے، ستویں دے اتے تے دسویں دے اتے تے چالیسواں تے سالانہ، او پھل ہی پھل تے بڑا عالی شان جڑنا انتظام، دیگاں، بریانیاں، قورمے تے ہیں، زردے، بڑا کچھ پکایا جاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اتنے پھل اپنے باپ کو کھلائے ہوتے ہیں، اپنا سچیاں گلا، بھائی کہتے سچیاں گلا کر اپنی ماں کو اتنی اگر خدمت کی ہوتی خدا کی قسم ہے تو ماں تم سے خوش جاتی، باپ تم سے خوش جاتا، اور اللہ بھی تم سے خوش ہو۔ یہ بڑا مسئلہ، اور خدا کی قسم ہمارا ایسا نظام ہو گیا ہے، ابھی اگر کوئی بندہ غریب ہو نا، اس کے اندر استطاعت نہ ہو تو وہ بیچارہ چنوں پہ کل کر دے، یا بیچارہ سادے سے چاول چنوں والے بنا لے، تو برادری والے باتیں کرتے ہیں، رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے خوش ہویا ہے پیو گیا ہے، اے ماں مر گئی تو بڑا خوش ہویا ہے، اگر اینو دکھ لگا ہوندا تو چنگیاں دیگاں چڑھاندا ہے۔ واہ بھائی واقعی معیار ہے خوشی تے غمی دا، اے معیار ہے، یعنی غم ہو تو دیگیں وعدہ دیگاں پکائیاں جان، تے خوشی ہوئے تے بس سادے جی چاول پکائے جان۔ حاجی صاحب میں گیا صادقہ آباد، ادھر ایک حاجی صاحب بڑے محترم پیارے ہیں، مجھے بتانے لگے جوانی کے اندر ان کا ایک دوست تھا، تو وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا حاجی صاحب میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں نے اپنے باپ کا چلسمہ دلانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں، تو ادھار مجھے 10,000 روپیہ دے دے۔ وہ پرانے وقتوں کی بات ہے، 10,000 روپے کی بڑی قیمت تھی، کہا 10,000۔ تو حاجی صاحب نے کہا بھائی تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو تم نے ادھار اٹھا کے قرضہ اٹھا کے لازمی لنگر پکانے کا سادہ سا کر دو۔ حاجی صاحب نے اس کو پیسے نہیں دیے، تو حاجی صاحب کہنے کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے ملا، تو میں نے پوچھا ہاں بھائی کیا کیا تم نے، کیا کیا؟ اب ذرا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ لو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سننا۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ پھر تو نے اپنے باپ کا چلسمہ کیا؟ کہا کیا ہے۔ کہا تیرے پاس پیسے نہیں تھے، کہاں سے پیسے آئے؟ وہ آدمی کہنے لگا حاجی صاحب آپ نے پیسے نہیں دیے، میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے، میں نے 10,000 روپیہ سود پہ اٹھایا۔ اللہ، 10,000 روپیہ سود پہ اٹھایا ہے۔ کیوں اٹھایا میرے محترم؟ یہ مجھے جواب دیجئے، کیوں اٹھایا؟ کس نے اس کو مجبور کیا؟ برادری کی باتوں نے، برادری کی نگاہوں نے، یہ نگاہیں بندے کو مار دیتی ہیں۔ جب ایسے کوئی کسی کو گھٹیا نظر سے دیکھتا ہے نا، وہ اندر ہی اندر پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کسی کے خستہ لباس کو گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کیا کرو یار۔ جس کے اندر جتنی طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کو اتنا دینے دو یار۔ اصل جو بات ہے اصال ثواب ہے، اور وہ تو ہے پڑھائی۔ تے اسی سب کو سمجھ لیا لنگر، تے یقین کرو بوٹی نہ آوے تے رشتہ دار گلاں کردے جاندے، سانو تے بوٹی نہیں آئی بوٹی، ہائے ہائے اور یار ساری زندگی بوٹیاں کھاندے تے رہے ہو ہیں، آج اگر ایک بوٹی نہیں آئی تے کی کمزور ہو گئے ہو ہیں؟ اس طرح تے نہیں ٹھڈ کی ہے،
اے ٹھڈ کم بخت اے تے کدی پڑھیا ہے؟ صبح کھاتی ہو تو دوپہر کو خالی ہے، دوپہر کو بھرتی ہو تو رات کو خالی ہے، رات کو بھرتے پھر صبح خالی۔ کھانے کے لیے نہیں جینا ہے، جینے کے لیے کھانا ہے ہمیں صرف۔ تو یہ بالکل اچھی باتیں نہیں جو ہمارے اندر یہ طریقہ آ رہا ہے نا، اب تو بس 40واں یہ 7واں 10واں یہ سب ایک رسمی بن گئے ہیں۔ بابا یہ طریقہ اس لیے اپنایا گیا تھا تاکہ جو ہمارا مردہ ہمارا باپ ماں رشتہ دار چلا گیا اس کو ثواب پہنچے، اور تے رشتہ دار بھی منہ وکھان آندے ہیں جی نہیں آوا گئے تھے جینا مرنا خوشی غمی ختم ہو جانی۔ تو پھر بابا کیا ثواب پہنچنا ہے؟ ثواب پہنچنا ہے پھر جی تو ختم دلانے والے کی نیت بھی خراب ہو، آنے والوں کی نیت بھی خراب ہو، تو مردہ تے بیچارہ دیکھنا واہ بھائی واہ زندہ باد ہو میرے سجنوں زندہ باد، چنگا ثواب پہنچایا جی، لنگر اپنا کھائے ہو سارا کوئی تے ثواب انہوں پہنچیا ہی کوئی ہے۔ صدقے دل سے آیا کرو خدا کی رضا کے لیے، محبت کے لیے، اور مردوں کا ذکر میرے آقا نے فرمایا اچھائی سے کرو برائی سے نہیں۔ انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن برائی نہیں کرنی چاہیے، اچھائی کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک جنازہ حضور کے پاس سے گزرا نا، لوگوں نے تعریف کی، آقا نے فرمایا واجبت واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے برائی کی، آقا فرمانے لگے واجبت واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ سمجھ نہیں آئی، کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلا جنازہ جو گزرا لوگوں نے تعریف کی اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جو دوسرا گزرا لوگوں نے برائی کی اس پہ جہنم واجب ہو گئی۔ کیوں؟ یہ لوگ زمین پہ اللہ کے گواہ ہیں، وہ جس کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے وسیم بھائی کے والد کا ذکر اچھائی سے کرنا، کچھ تو اڈا نہیں کچھ دانا، ان کو جنت مل جائے گی، تمہارا کچھ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ وسیع ہونا چاہیے ذہن اپنا، فکر اچھی وسیع رکھو، تنگ نظری چنگی نہیں ہے۔ کسی کو فائدہ پہنچتا تو تمہیں اس کے فائدے سے نقصان تو نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی وسیم کے والد محترم مغفور و مرحوم کو جنت الفردوس میں آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اپنی قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔